السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید قرآن کریم کی تلاوت، فہم، تدبر اور نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ فجر کے بعد قرآن پڑھنے لگے اور سجدہ والی آیت اس وقت پڑھتے ہوئے گزریں جب سورج نکل رہا ہو، یا زوال کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں اور سجدہ والی آیت آ جائے تو کیا کریں؟ عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، تو ان تینوں حالات میں سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا نعم، سجود التلاوہ لیس لہ وقت نہیں، سجدہ تلاوت کے لیے ممنوع وقت نہیں ہے۔ لیس بصلاۃ، سجدہ تلاوت نماز نہیں ہے۔ اذا قرأت بعد العصر او بعد الفجر فاسجد، جب عصر کے بعد قرآن کریم پڑھو یا فجر کے بعد پڑھو اور سجدہ تلاوت آ جائے تو سجدہ کرو، لأنہ خشوع للہ وذل وانکسار لیس صلاۃ، کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے خشوع ہے اور تذلل ہے، انکساری ہے، نماز نہیں ہے۔ ھذا هو الصواب، یہی درست اور صحیح ہے۔ فإذا قرأ الإنسان سجدة من آیات سجود سجد بعد العصر، جب مومن عصر کے بعد آیات سجود پڑھے یا فجر کے بعد آیات سجود پڑھے تو سجدہ کرے۔ ثم ایضا ہی من ذوات الاسباب، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسباب والی عبادت ہے، یعنی جب سجدہ کی آیت آئی ہے تو سجدہ کیا ہے۔ لو كانت صلاة هي من ذوات الاسباب سببها انك قرأت الآية التي فيها سجدة فتسجد، هذا هو السنة۔ جیسے آدمی مسجد میں کسی وقت داخل ہوتا ہے، چاہے ممنوع وقت ہوئی کیوں نہ ہو، تو چونکہ سبب ہے دخول مسجد یا تحیۃ الوضو ہے، تو یہ سب ذوات اسباب میں سے ہیں، یعنی کسی وجہ سے، کسی سبب سے یہ سجدہ کیا جا رہا ہے، اس لیے بھی جائز ہے۔ ایک تو اس لیے کہ سجدہ صرف نماز نہیں کہ نماز کا حکم ہو، اس لیے سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت، عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ جو ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ چونکہ آیت سجدہ پڑھے اسی لیے سجدہ کیے، صرف نماز پڑھنا ممنوع ہے، نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن یہاں سبب ہے، اس لیے اس سبب سے سجدہ تلاوت بالکل جائز اور درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔